جوں جوں وقت قریب آ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہو، جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے وہ اپنے عروج پر ہے اس وقت. دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد کی طرف ہیں، دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ اسلام آباد کی لیڈرشپ کی طرف ہے، چاہے وہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، چاہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں. وہ دونوں اس وقت شٹل ڈپلومیسی کے اندر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پوری کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی طریقے سے ایک پیج پر آ جائیں. محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے اندر جو سب سے بڑی بات کراؤن پرنس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی تمام کوششوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان کی ان کوششوں کی تعریف کرتے ہیں. اس طرح کا سٹیٹمنٹ آنا جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے امریکہ کو تو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ جو ہیں اور ایران کا جس طرح ہم پر اعتماد ہے اس حوالے سے محمد بن سلمان کا یہ بیان جو ہے وہ بہت اہمیت اختیار کرتا ہے. دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ قطر پہنچ گئے ہیں اور قطر میں جو ان کا استقبال ہوا ہے اس سے بھی پاکستان کا وقار تو بلند ہوا ہی ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ قطر جو کہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پورے کانفلکٹ میں، ان کی طرف سے بھی پاکستان کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. تیسری جگہ جہاں وہ جائیں گے وہ ہے ٹرکی. ٹرکی بھی اردوان جو ہے بردر اردوان وہ پاکستان کی ان تمام کوششوں کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے جس زبان میں اسرائیل کے ساتھ بات چیت کی ہے اور جس طرح اسرائیل کو دھمکایا بھی ہے کہ اگر اس نے لبنان میں دراندازی اور یہ بمباری جو ہے وہ بند نہ کی تو ترکی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بھی یعنی اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. یہ اسے ایک طرف رکھیے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ایران پہنچے ہوئے ہیں، جو سب سے بڑا مین سٹیک ہولڈر ہے اس جنگ کے حوالے سے بھی اور اس ریجن کے حوالے سے بھی. وہاں ان کا جو استقبال ہوا ہے وہ بھی تاریخی ہے. وہاں جس طریقے سے فارسی زبان میں ترانے جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر چلائے جا رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، اور عراقچی نے ان کو ریسیو کرتے ہوئے جن جذبات کا اظہار کیا تھا وہ بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کی کوششوں کو تو سراہا جا ہی رہا ہے، لیکن پاکستان کی لیڈرشپ کو جو آنر مل رہا ہے، جو اعزاز مل رہا ہے، اس کی پوری دنیا میں دھومیں ہیں. یورپ سے پیغامات آ رہے ہیں اور تعریفیں کی جا رہی ہیں، لیٹن امریکہ کی کنٹریز جو ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ وہ دنیا کی جو یعنی عالمی منظرنامہ ہے اس کے اندر اس وقت انتہائی اہمیت اختیار کیے ہوئے ہیں، جس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوا ہے. بھارت میں جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ان کا کوئی ٹی وی اسٹیشن سوئچ آن کر کے دیکھ لیجئے، یا وہاں مودی کو بدوائیں دے رہے ہیں لوگ، یا پاکستان کے اس سارے پروسیس کی تعریف کر رہے ہیں ان کے اینکر بھی، اس لیے کہ آپ جتنے مرضی آنکھ بند کرنا چاہیں لیکن ریالٹیز جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی ہیں. اب آ جائیے ذرا جنگ کا نقشہ دیکھتے ہیں. ہیگسٹ جو ہیں جو وزیر دفاع تھے پہلے، اب وزیر جنگ کہلاتے ہیں، ان کی زبان میں رتی بھر بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے. وہ آج بھی مسلمان دشمنی کی بدترین مثال کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں. وہ ابھی بھی دھمکیوں کی زبان میں یعنی دھمکیوں کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو یہ سبق سکھا دیں گے، ہم ایران کا یہ کر دیں گے، ہم جو بلاکڈ ہے اس کو یہ کر دیں گے. ارے بھائی، آپ جب پوری قوت کے ساتھ، پوری نیول قوت کے ساتھ، پوری ایئر فورس قوت کے ساتھ آئے تھے تو آپ کا جو بھرکس بنایا تھا ایران کے صرف میزائلوں نے، وہ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے. ابھی بھی جس ناکہ بندی کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں 500 کلومیٹر دور کھڑے ہیں آپ ایرانین واٹر سے، اور وہاں اگر آپ جہاز کو روک بھی لیں، اول تو ایران نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے. جو یعنی سپریم لیڈر کے مشیر ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم اس فیصلے کے قریب ہیں کہ امریکہ کے ان سارے جہازوں کو غرق کر دیا جائے سمندر میں. ایرانین جو بات کہتے ہیں اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو یہ احساس تو ہو گیا ہے کہ ایرانین قوم کو جھکایا نہیں جا سکتا، ان کو سرنڈر نہیں کرایا جا سکتا، ان کے ساتھ بیٹھ کے صرف بات چیت کی جا سکتی ہے. اور یہ ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کا جو یہ راؤنڈ ہوگا اس میں یقینی طور پر کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جائے گا، کیونکہ وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن جو ہیں خاتون، انہوں نے تو واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کو طول نہیں دینا چاہتے. میننگ دیر بھائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب کوئی فیصلہ ہو ہی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن لیڈرشپ بھی اب سمجھتی ہے کہ ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئی ہے صورتحال جہاں سوائے ایران کے ساتھ بیٹھ کے کسی معاہدے پر پہنچے ہوئے اس کا کوئی جنگی حل نہیں ہے. یہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے. یہی تو پاکستان کی لیڈرشپ اب دنیا کو باور کرانا چاہ رہی ہے کہ جنگوں سے
یعنی کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ ریزالو نہیں کیا جا سکتا. آپ فرسٹ ورلڈ وار لے لیں, سیکنڈ ورلڈ وار لے لیں, ہر ایک جنگ کے بعد بڑی عظیم جنگیں جو جتنی بھی ہوئی ہیں اس کے بعد ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے فیصلے ہوئے ہیں. اس جنگ کا فیصلہ بھی ٹیبل پر ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے الٹیمیٹلی راؤنڈ 1 کے لیے تیار ہوا, اور اب راؤنڈ 2 کے لیے جس قسم کا آپٹمزم ہے, آپ ٹرمپ کے بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے, وہ تو ان کو تو اگر آپ ٹرسٹ کریں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس سمجھوتے پر پہنچ گئے ہیں, یہ تو جنگ اب ختم ہونے والی ہے, یہ تو ابھی کسی لمحے ختم ہو جائے گی. ان کا آپٹمزم جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کسی معاہدے کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یورپی ملکوں کا رویہ ہے یا جو رد عمل ہے اس میں امریکہ سے دوری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, چاہے وہ اسپین ہے, چاہے جرمنی ہے, چاہے برطانیہ ہے, جو اور دیگر ممالک بھی اسی طرح سے. اٹلی کی پرائم منسٹر کا بیان جو ہے وہ بھی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو دھمکی دیتے ہیں ایٹم بم استعمال کرنے کی, اور یہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایٹم بم کا خطرہ ہے ہمیں کہ آپ اگر ایران بنا لے گا تو استعمال کرے گا, وہ کہتی ہیں کہ پوری تاریخ میں اگر کسی نے ایٹم بم استعمال کیا ہے تو وہ خود امریکہ ہے. سب سے زیادہ غیر محفوظ ہاتھ تو امریکہ کے ہیں, اس لیے وہ کسی دوسرے کے اوپر انگلی کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو یہ لب و لہجہ جو ہے امریکہ کے خلاف کبھی کسی نے استعمال نہیں کیا تھا. یہ ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. یہ جو آئے تھے الیکشن جیت کے کہ میں جنگیں ختم کراؤں گا, یہاں جنگیں جو انہوں نے شروع کرائی ہیں 2 دفعہ تو ایران کے خلاف کرا چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صورتحال بالکل شدت سے اور برق رفتاری سے اس طرف بڑھ رہی ہے کہ راؤنڈ 2 جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو. اور جو میں حوالہ دے رہا تھا کہ وائٹ ہاؤس کی جو اسپوک پرسن ہے انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اب حتمی سمجھوتے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ بیٹر سینس ول پریویل, اور اس خطے میں جو مشرق وسطیٰ ہے جو آگ کی لپیٹ میں ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وہاں امن قائم ہو جائے. ایک بلیڈنگ وونڈ جو ہے وہ ہے لبنان. یہ بات ایرانین لیڈرشپ نے بالکل واضح کر دی ہے کہ اگر لبنان اس پیکج کا حصہ نہیں ہوگا تو دیر ول بی نو ایگریمنٹ. تو یہ جو ایک بلیڈنگ وونڈ چھوڑا تھا جان بوجھ کے امریکہ نے, امریکہ کی کنائنس کے بغیر نیتن یاہو کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے. تو یہ امریکہ کا ایک ٹرمپ کا کارڈ انہوں نے اپنے تئیں سمجھا تھا, لیکن اس کے اوپر بھی ایرانین لیڈرشپ گیون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تاریخ شاہد رہے گی اس بات کی کہ امریکہ جیسی سپر پاور, امریکہ جیسی ملٹری مائٹ ایک قوم کے ریزالو کے آگے الٹیمیٹلی جھکی تھی. یہ جتنے مرضی دعوے کر لیں جیت کے, جتنے مرضی دعوے کر لیں کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے, لیکن دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں. تاریخ دان جو ہے وہ بہت رuthless ہوتے ہیں. وہ جب تاریخ لکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ایران نے ایک ایسی مثال قائم کی جس کے بعد باقی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی بھی آنکھیں کھلیں گی. آپ دیکھیے جو یورپ ہمیشہ سے حلیف رہا, جو ہمیشہ سے اتحادی رہا امریکہ کا, کیسے ان میں جرأت پیدا ہوئی کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹرمپ کو کہیں دس از ناٹ آور وار. آئی تھنک دیٹ واز دا الٹیمیٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امن کتنی دور ہے یہ صحیح سے اندازہ لگانا تو ممکن نہیں ہے, لیکن جو چیز منظرنامہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے اس کے تحت لگتا یہی ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہے مڈل ایسٹ میں امن قائم ہونے جا رہا ہے.